الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک درود پاک پر اتنی برکتیں ہیں، تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی۔ تو ہم سب کو مل کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کی پریپریشن کیسے کی جائے۔ دیکھیں، ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک اچھی یوں سمجھیے کہ پریپریشن کرتے ہیں، اور جیسا مہمان ویسی تیاری۔ جس کے لیے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج یہاں پر جو ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رمضان اللہ کا احسان ہے۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بخشوانے، عذاب سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، رحمتیں بسانے کے لیے آ رہا ہے۔ کاروباری لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، جس علاقے میں جس اسٹور پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی اسکیم ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسی اسکیم ہے، رمضان ایک ایسا بینیفٹ دیتا ہے کہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کو تالے لگا دی جاتے ہیں، جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار پیسٹ نہیں کر سکے پورا دن، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، سنیے یہ اسمیل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ذرا آپ غور تو کیجئے، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اتنی نیکیاں، پھر وہ کتنا بدنصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخش دیے جائیں، اور جناب ہر جمعے کو جب رمضان میں جمعہ آئے تو ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں، تو کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش گویا رمضان میں ہونی ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، کتنا ثواب کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا۔ شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادتیں، جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے، ایسا تو نہیں ہوگا چاند آتے ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے نا، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے تو آپ کہیں گے نا یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں ایسا کام کر رہے ہو۔ کوئی مکہ شریف حرم میں اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا شدید ہو جائے گا وہ۔ تو رمضان جب اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا، اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ چلانے لگا، عرض کرنے لگا اے علی میری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے۔ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اسے بخش دے۔ ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا۔ روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب، تو جو روزے ہی نہ رکھے، ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ پلیز اس کو ایزی نہ لیں۔ ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہوگا کہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں، اور اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، دنیا کی جو کیفیت ہے آپ کے سامنے ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دیں، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دیں کہ بس اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں خوب سجدے کرنے ہیں، اس میں روزے رکھنے ہیں، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے۔ تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے، بستر پر کم تشریف لاتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا۔ کیوں؟ کہ نبی پاک پر خوف خدا طاری ہوتا، آپ گر گڑاتے، آپ رات بھر التجائیں کرتے۔ میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارے، چہرے کا رنگ بدل جائے۔ اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں، اتنا کھانا کھانا ہے، سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہتے، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے۔ تو رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا ہے۔
لوگ تیاری کر رہے ہوں گے بھی رمضان کی، وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، کون سا آئٹم شارٹ ہے. نہیں میرے پیچھے اسلامی، یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں، اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے، فقیری کا احساس دلاتی ہے، بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے، کتنے نقاہت میں آ جاتے ہیں ہم، ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی. تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں. روزے کی حکمت یہ نہیں ہے. نبی پاک آنسو بہاتے تھے، آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تو آقا علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں، مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ. یہ 3-4 چیزیں آپ نے میں نے پکڑ لینی ہے. آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانا ہے نا جنت میں. ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے. یہ راتیں مانگنے کی راتیں، التجا کرنے کی راتیں، سجدے کرنے کی راتیں. ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا. تلاوت، ترجمہ، تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے، مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ذرا سوچئے نا. اچھا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا، تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لیں. ہائے ہائے، اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے، ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری شام قرآن کے ساتھ. سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریہ میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ماں قبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. ترجمہ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں. آیت انا اعطیناک الکوثر سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی. نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں. نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر،
ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ ان شانئك هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئك هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا ہزار درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ قرآن سمجھنے والے بن جائیں۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، آپ مہینہ کتنا پیارا ہے، صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، باقی بھی جو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا، زبور، انجیل، توریت، یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا، اتنا مبارک مہینہ ہے، تو ہمیں خوب اس میں تلاوت قرآن کرنی، اور اب دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا، تفسیر قرآن عطا فرما دی صراط الجنان آسان اردو میں، اور پھر جناب اس کو اپلیکیشن پر بھی دے دیا، اس کے PDF بھی جاری کر دیے، ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں، اب تو آڈیو تفسیر قرآن بھی آپ کو دے دی۔ اگر پھر بھی سنیں نہ، پڑھیں نہ، قرآن سے دور رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پلیز اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاری، اور پھر جو نبی پاک ہے جو سخاوت والا انداز ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا، ہر سائل کو عطا فرماتے، تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں، سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، ایسا لگتا ہے اب زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، اندازے سے نکال دی، کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں، اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکوٰۃ جتنی بڑھتی جاتی ہے نا، ہزاروں میں جس کی زکوٰۃ ہے وہ دے دیتا ہے، لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے، ڈفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا
کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے ہیں تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہے. اگر کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اربوں ہیں تو کروڑوں میں زکوٰۃ ہے نا. زکوٰۃ کتنی ہے؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مال تجارت، سونا چاندی، کیش یا پرائز بانڈ کے جو اس کی تفصیلات ہیں اس پر 2.5% ہے. میں ایک اور لاجک سے آپ کو بات سمجھاؤں. اگر اس لاجک سے سمجھیں تو زکوٰۃ تو 1-1.5% بنتی ہے. وہ کیسے؟ ہم سب کے گھر نکل گئے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہماری گاڑیاں نکل گئیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جن کی فیکٹریاں ہیں وہ فیکٹریاں بھی مائنس کر دی گئیں، جن کی دکانیں ہیں وہ دکانیں بھی مائنس ہو گئیں. اچھا جناب اس کے علاوہ اگر کرائے پہ کچھ پراپرٹی دی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر ان سب پر زکوٰۃ ہوتی، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے ان سب پر ہوتی تو کتنی زیادہ ہو جاتی. اور اتنی ساری چیزیں نکل گئیں تو پھر تو اگر ٹوٹل پر لگائیں تو 1-1.5% ہی بنتا ہے. تو اب جب سب کچھ نکالنے کے بعد تھوڑے سے مال پر 2.5% ہے اور بھی سال میں ایک بار ہے تو اس کو بھاری نہ سمجھیں. یہ بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ مال کا میل ہے، جس مال سے مل جائے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے. بربادیاں آتی ہیں، بے سکونیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں. اور آگے جو دے دیتا ہے سبحان اللہ، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، اپنے مال کو سیکیور کریں. لوگ کہتے ہیں انشورنس ہونی چاہیے، آگ نہ لگ جائے، چوری نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا مضمون ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے. اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو. بچہ ہوتا ہے نا جانور کا، بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دے گا اللہ پہاڑ جتنا عطا فرمائے، اس دن بھی ملے گا اور ملٹیپلائی ہو کر ملے گا. اچھا جو ادھر خرچ کیا ادھر کیا ملے گا؟ ادھر بھی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی نبی پاک تو جو فرمائے حق ہے. اس حدیث میں تو آقا علیہ السلام قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، نہ ادھر کم ہونا ہے اور ادھر بھی ملنا ہے. تو پھر تو سودا کتنا نفع والا ہے. اور یہ آپ چیک کر لیں پوری دنیا میں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے کہ جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں نا ان کا مال ملٹیپلائی ہوتا ہے، اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. زیادہ زکوٰۃ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ مال بھی بڑھ گیا. تو ادھر بھی بینیفٹ ہے ادھر بھی بینیفٹ ہے، نقصان کا سودا ہی نہیں ہے. پھر چاہتے ہو بلاؤں سے بچ جائیں تو روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بلا اور بندے کے بیچ میں آ جاتا ہے. بلا اترتی ہے صدقہ روک لیتا ہے، لڑائی کرتا ہے اس سے، اور بندے پر بلائیں اور پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز آنے سے اسے روکتا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ برائیوں کے دروازے بند رہیں، چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچیں، چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے بچیں، ادھر بھی مال میں اضافہ ہو ادھر بھی خزانے ملیں، تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. اور یہ مہینہ اٹس دا رائٹ منتھ فار جنراسٹی، یہ بہترین مہینہ ہے سخاوت کرنے کا، کیونکہ نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے. تو غریبوں کی مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں، لوگوں کے دسترخوان اچھے ہو جائیں، ان کے گھروں میں بھی کچھ اچھے کھانے پہنچ جائیں. اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ مدد کریں. اگر وہ مستحق ہے نا زکوٰۃ کے تو حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. پھر زکوٰۃ بچ جائے تو عاشقان رسول کی عظیم الشان بڑی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے جو دین متین کی خدمت کر رہی ہے. جامعۃ المدینہ ہیں، مدرسے ہیں، بچے اور بچیاں عالم بن رہے ہیں، عالمہ بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ قرآن، اور ان سے کوئی فیس بھی نہیں لی جا رہی. ہزاروں بچے فری آف کاسٹ ہمارے پاس ایکوموڈیشن رکھے ہوئے ہیں جن کو کھانا پینا رہنا دعوت اسلامی نے دینا ہے. آپ ذرا سوچئے یہ امت کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ علماء دینا، حافظ قرآن، مسجدوں کے امام یہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں. اور پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی نے اسلامک میڈیم اسکول بنائے دارالمدینہ، پھر سال کی 600 کے قریب مسجد دعوت اسلامی بناتی ہے. میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی تھی تو مدنی چینل اردو، پھر مدنی چینل انگلش، پھر مدنی چینل بنگلہ. اب بچے مذہبی پروگرام اتنا غور سے نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے بچوں کے آئٹمز دیکھنا چاہتے تھے، تو گناہوں بھرے کارٹونز اور پروگرام سے اور پوئمز سے چھڑانے کے لیے اسلامک پوئمز، اسلامک کارٹونز، اسلامک بچوں کے پروگرام، تاکہ بچے بھی جو ہے وہ الحمدللہ بچے رہیں. اور اب اس کی کیا زبردست پاپولیرٹی ہے کہ آپ کڈز مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پہ جائیں، ہمارا ایک ایک کلپ 10 ملین 12 ملینز میں دیکھا جا رہا ہے. تو کون دیکھ رہا ہے؟ وہ بچے جو گناہوں بھرے کارٹونز دیکھتے تھے اب الحمدللہ اللہ رسول کی باتیں وہاں سن رہے ہیں. پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی جناب یہ دینی کاموں کے ساتھ ساتھ جو ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، غریب مسلمانوں کی امداد کا کام، زلزلے اور سیلاب زدگان کی ریسکیو کرنے کا کام، گونگے بہرے نابینا اور معذور افراد کی ریہیبلیٹیشن کا کام، تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون دینے کا کام، 26 لاکھ مسلمانوں کو دنیا بھر میں راشن، کھانا پانی صرف اس ایک سال میں دعوت اسلامی نے پہنچایا. تو یہ کمال کی آرگنائزیشن ہے. دیکھیں آپ دنیا کی بہت ساری NGOs کو جانتے ہوں گے، کوئی مدرسے چلاتا ہے تو مدرسے ہی چلاتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے تو مسجد ہی بناتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کھانا ہی کھلاتا ہے، کوئی جناب غریبوں کی مدد تو وہی کام، کوئی ہاسپٹل تو ہاسپٹل. دعوت اسلامی ان ون امبریلا اتنے ساری ڈائیورسٹی کے ساتھ جو دین کی خدمت کر رہی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو مسلمان بھی بنایا جا رہا ہے، بے عملوں کو با عمل بنایا جا رہا ہے، بے پردہ خواتین کو با پردہ بنایا جا رہا ہے، بے نمازیوں کو نمازی بنایا جا رہا ہے، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار ہو رہے ہیں، شراب اور نشے کی عادی چھوڑ کر نمازی بن رہے ہیں. تو جہاں مریض ہیں ان کو خون بھی دیا جا رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ کمال کی ڈائیورسٹی ہے. تو میں تو سچ بتاؤں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب ہے
کہ وہ دعوت اسلامی میں لگ جائے. تو یہ آپ آگے بڑھیے اور دین کے اس کام میں مزید حصہ ملائیے. خاص طور پہ فار ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، کوریا میں، ہانگ کانگ میں، اور جناب یہ سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، کتنے جاپان میں، کتنے ملکوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق. اور لیکن ابھی مزید ادارے بنانے ہیں، ان ملکوں میں بھی بنانے ہیں، ان ملکوں میں بھی آگے بڑھنا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے آقا کے عشق کا پیغام، سنت رسول کا پیغام، مسلک اعلی حضرت کا پیغام، نبی پاک کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے، تو وی ہیو ٹو سپورٹ دعوت اسلامی. نہ صرف فائنینشلی، پریکٹیکلی بھی ہمیں آپ بھی چاہیے. خود حصہ ملائے نا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف مال نہیں دیا تھا، آپ پریکٹیکلی بھی نبی پاک کے ساتھ شریک ہوتے تھے نا. تو آپ اپنے احتیاط بھی دیں، اور دنیا کے جن ملکوں میں آپ مجھے سن رہے ہیں دعوت اسلامی والوں کے دستوں بازو بنے. کمزوری کہاں نہیں ہوتی. ہاں ہمارے گھر میں کمزوری ہوتی ہے، ہم سب مل کر کام کریں گے تو کمزوریاں بھی دور ہوں گی اور ترقی آ جائے گی اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا. تو آج میں دنیا بھر میں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، پلیز اچھی نیتیں کریں. اچھا ایک بات اور سن لیں، ہم بعض اوقات کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کا خرچہ مثال کے طور پہ $20,000 ہے، وہ ہم لوگوں نے کر لیا، اب اور چلنے کی کیا ضرورت ہے. دعوت اسلامی کسی ایک ملک کی نہیں ہے، انٹرنیشنل دعوت اسلامی کے لیے سوچیں. دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ میرا ہے. یہ میں اپنے ملک اور اپنی سٹی کے بارے میں سوچوں گا تو شاید میں بڑا کام نہ کر سکوں. آپ کو تو موقع مل رہا ہے انٹرنیشنلی مدنی کاموں میں اپنا حصہ ملائیں. دعوت اسلامی کو دل کھول کر سپورٹ کریں. ہم انشاءاللہ جتنے احتیاط بڑھیں گے انشاءاللہ مزید مدنی کام بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اس رمضان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے مطابق چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگ پناہ مانگتی ہے جہنم کی آگ سے. حضرت جبرائیل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قسم اٹھا کر کہا انہوں نے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی کے سبب مر جائیں. روایت کے مطابق جہنم کی آگ 1000 سال تک جھکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی. اب وہ نری کالی سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام بھی نہیں. کون برداشت کر سکے، کون جا سکے؟ یہ کیسا شیطان مردود ہے، نہ جنت کا شوق بڑھانے دیتا ہے نہ جہنم کا خوف آنے دیتا ہے. کرونا وائرس کا خوف ہے، دیکھا نہیں ہم میں سے کسی نے. لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں، چند لوگوں کو ہوا، ساری دنیا پریشان. مگر نبی پاک کے سچے وعدے، قرآن کی میں آیتیں سنا رہا ہوں کہ سنو، اعمال ناموں میں گناہ زیادہ ہوئے نا تو جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم ایسی ہے. مگر اس پہ کون توبہ کر رہا ہے؟ کون اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہے؟ کون حرام روزی چھوڑ رہا ہے؟ کون شراب سے دور بھاگ رہا ہے؟ کون نافرمانیوں سے دور جاتا ہے؟ حرام دیکھ رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام سن رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں. سوچو کدھر جا رہے ہیں؟ یہ شیطان نے کیسی غفلت کی چادر اڑا دی ہم پر. کیوں نہیں تیاری کرتے اس جنت کی؟ دنیا کی 50 60 70 سالہ زندگی کو کچھ دنوں کے لیے صبر کے ساتھ گزار لو. جنت کی نہ ختم ہونے والی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے. سودا کر لو نا اپنی جان کا. دنیا میں اگر آپ کو کوئی کہہ دے یا تمہارے پاس 1000 روپے ہیں مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 1 ارب روپے دے دوں گا، بندہ کہے گا بالکل لے لو. بالکل، یہ تو کمپیریزن ابھی بھی دنیا میں بنتا ہے، مگر جنت اور دنیا کا کوئی کمپیریزن نہیں. مگر سمجھانے کے لیے کہ اے بندے 50 60 70 سال میری فرما برداری میں گزار لے، نہ ختم ہونے والی جنت کی ابدی نعمتیں میں تجھے عطا فرما دوں گا. مگر ابھی سودے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، ہم اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کر پا رہے. خدارا آج سورہ قارعہ اور قیامت کے احوال سن کر، جہنم کی ہولناکی کو سن کر ہم زندگی میں کچھ فیصلہ کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اپنے بیان کے آخر میں ایک دل دہلانے والا واقعہ جب میں نے پڑھا، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ ذرا غور سے سنیے گا، ہو سکے تو سر جھکا کر سنیے. فرمایا ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گھڑے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنانو یا منان پکار رہا ہوگا. اس کی آواز بلند ہوگی، اس آواز کو حضرت جبرائیل سنیں گے، کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے. اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے. اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک آواز سنی ہے، کوئی شخص جہنم کے گہرے گھڑے میں یا حنان یا منان پکار رہا. اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک یعنی داروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بندہ جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک باہر آئیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے. حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں. اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے.
باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کرے کہ مولا داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا۔ اللہ گویا سبھی جل کر جس کو کہنا کوئلہ بن چکے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا، تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ رحمت کا دریا الہی ہر دم بغداد تیرا، جے قطرہ بخشے میں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے کہ تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، فضل کرے فضل کرے تو بخشے جا سکتا، میں ورگے بھوکا لے تجھے واسطہ یا تجھے سے مجھے کو بچایا الہی جلال سے مجھے کو بچایا۔ رب کریم گناہ کر چکے، خطا کر چکے، بس آج آؤ میٹھے اسلامی بھائی اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، دوستی کر لو مالک سے، وہ بڑا کریم ہے، دنیا والے نہیں معاف کرتے ہیں۔ عدالت میں جاؤ نا اور اپنے جرم کا اقرار کرو تو سزا سنائی جاتی ہے، جج یہ نہیں کہتا تم نے مان لیا تو جاؤ معاف کرتا ہوں، مگر میرے رب کی عدالت کے دستور نرالے ہیں، بس مجرم ایک بار مان لے، شرمسار ہو جائے، توبہ کر لے، بڑا کریم ہے۔ دیکھو نا میں نے اور آپ نے کتنی بار اپنی ماں کی بات نہیں مانی، مگر جب بھی ماں کے پاس گئے اس کے پیر پکڑ لیے، اس کو لجاجت کے ساتھ روتے ہوئے منایا، ماں نے سینے لگایا نا۔ رب تو کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اس کی رحمت تو چاہتی ہے ہم بخشے جائے، ہم کیسے اس عذاب کو سہ سکیں گے، ہم جہنم میں کیسے جا سکیں گے، ہم قیامت کی ہولناکی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ بس اب ایک ہی طریقہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، ورنہ ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا نا پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، اور رب راضی ہونا چاہیے، اور رب کی رضا یہ ہے کہ بندہ اس سے معافی مانگے، اس سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، قرآن سنا ہے، رب کا کلام سنا ہے، جہاں رب کے غضب کو سنا ہے نا وہ رحمان بھی بڑا ہے، وہ رحیم بھی بڑا ہے۔ بلدائے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، بلدائے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما
آ جاؤ اللہ کی رحمت کی طرف، آج اس سے دوستی کر لو۔ اگر میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جو تو نمازیں قضا کرتا ہے، توبہ کر، بس اب سچی پکی نیت کر لو کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا۔ اگر کوئی حرام کماتا ہے دیکھو چھوڑ دو اسے، توبہ کر لو، اللہ تمہیں غیب سے حلال دے گا، بس سچی نیت کر لو، رب نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ حرام کمانا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، حرام صحبتیں چھوڑ دو، گندی چیزیں دیکھنا چھوڑ دو، سننا چھوڑ دو۔ ہم کمزور ہیں، یہ بھی ہم اللہ سے ہی کہیں گے نا، یا اللہ میں پہلے بھی توبہ کی، پھر گناہ میں پڑ گئے، آج پھر توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، بس تم توبہ پر استقامت بھی دے دے۔ پتہ نہیں کب دنیا سے چلا گیا اور وہاں مارا گیا، وہ پکڑا گیا تو میرا بنے گا کیا؟ اے اللہ اس کمزور بندے پر رحم کر، اور آج سچی توبہ عطا کر، آج سچی پکی توبہ عطا کر۔ اور یہ دعوت اسلامی ہے پیارے اسلامی بھائی، جو ہمیں ہماری آخرت کی تیاری کرواتی ہے۔ ہم کچھ بھی کر لے، قیامت تو آئے گی نا، حساب کتاب تو ہوگا نا، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ مگر آج جس تفصیل سے ہم نے قیامت کا ذکر سن لیا، جس طرح کا یہ حالات ہوں گے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہاں اللہ راضی ہوا، اللہ کے حبیب راضی ہوئے تو انشاءاللہ قیامت میں بھی لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب ہو جائے گا۔ آج سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ ایک، بندہ شرمندہ ہو جائے، مانے میں گناہگار، ندامت کرے، کہے اللہ کو غلطی ہو گئی، مانتا ہوں مالک مجرم۔ دوسرے نمبر پر اب گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ تیسرا، اس وقت موجودہ یہ گناہ چھوڑ دے، یہ نہ سوچو کہ میں توبہ کروں گا پھر گناہ کر لوں گا، یہ بھی شیطان کا وار ہے۔ ہمارا کام توبہ کرنا ہے، انشاءاللہ رب کریم ہمیں توبہ پر استقامت بھی وہی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔